مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عقل کو چھوڑا. جب عقل چھوڑا تو در علم خود بخود چھوٹ گیا، اور اگر در علم پر انسان نہ ہو تو پھر تباہی، بربادی اور زوال اس کا مقدر. عقل کو چھوڑ کر صرف نقل کو، اور نقل کو بھی بغیر عقل کے قبول کرنے کا صرف میں ایک آپ کو جھلک دکھا دوں. روایت ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں کہ جب خدا نے اپنے آپ کو خلق کرنا چاہا، خدا اپنے آپ کو خلق کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس نے پہلے فخلق الخیل، اس نے اونٹ کو خلق کیا، اس کے بعد اونٹ کو دوڑایا. اونٹ کے جب پسینے چھوٹے تو اس پسینے سے اس نے اپنے آپ کو خلق کیا. اگر عقل ہو، کوئی ذی حجر ہو، تو یہ باتیں تسلیم کر سکتا ہے. یہ باتیں ٹھیک ہے، اس کو رد کرتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور سب اس کو مانتے نہیں ہیں. وہ تو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہو تو کوئی شخص جو ہے ہی نہیں یا کوئی ذات جو ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو خلق کرنے کا ارادہ کرے، اپنے آپ کو خلق کرنے کے لیے اپنے خلق سے پہلے اونٹ کو خلق کرے. یہ عقل میں آنے والی چیزیں ہے ہی نہیں. اس کے باوجود انہیں نقل کیا گیا ہے، اور اس قسم کے قائلین کو اپنی صفوں میں جگہ دے کر رکھا ہوا ہے. اگر صاحب عقل ہوں تو اس قسم کے قائلین کو تو اپنی صفوں سے نکال دینا چاہیے. آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے اپنے صفوں میں رکھا ہوا ہے. یہ صاحب عقل نہ ہونے کی علامت ہے نا. اگر صاحبان عقل ہیں تو جس قسم کی بے عقل لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ہر جگہ وقتی مینڈک بھی آ جاتے ہیں، برسات میں کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑوں کی ایک مختصر سی زندگی ہوتی ہے، خود ہی اپنی موت مر بھی جاتے ہیں. اسے مارنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. آپ تھوڑی صفائی رکھیں، ادھر کیڑا نہیں آتا، اور کچھ نہیں کرنا پڑتا. آپ صفائی رکھیں، یہاں کوئی کیڑا نہیں آئے گا. ہمیں بھی ان کیڑوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے دلوں میں ایمان علی ابن ابی طالب ہے، حب علی ابن ابی طالب ہو تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے کوئی گھبرانے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ عقل انہوں نے نہیں اپنے ہاتھ میں رکھی، عقل کو اپنے ہاتھ سے دے دیا. یہ ذی حجر نہیں ہوئے تو قرآن کی قسمیں بھی انہیں فائدہ نہیں دے گی. الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا وہ آپ نے دیکھا. رسالت میں آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. ہمارا ایمان اور ہے، ہمارے بھائیوں کا ایمان اور ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ رسالت مآب جب مبعوث برسالت ہوئے تو بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے فرشتہ دیکھا یا شیطان دیکھا. یہ ان کے ہاں کی نبوت ہے. ہم قائل ہیں کہ رسالت مآب کو جب قیامت کے دن ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو حاضر کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کیا تو نے اپنی رسالت کو انجام دیا، حل بلغتا، اور یہ ابلاغ کیا یا نہیں کیا. یہ صرف ہمارے رسول سے نہیں کہا جا رہا کہ تو نے اگر یہ تبلیغ نہ کی تو ما بلغت رسالتا. یہ صرف ہمارے رسول سے نہیں کہا جا رہا، ہر رسول سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پہنچایا. وہ کہیں گے جی ہم نے اپنی رسالت کو اپنی امت تک پہنچایا. ان سے کہا جائے گا تمہارا کوئی گواہ بھی ہے کہ تم نے اپنی رسالت کو پہنچایا، کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں گواہ ہے. پوچھا جائے گا وہ کون ہے گواہ؟ کہا جائے گا وہ گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تمام امتوں پر گواہ ہے. اور پھر جب گواہی طلب کی جائے گی اور رسالت مآب کو پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا آئیے گواہی دیں، تو آپ علی مرتضیٰ کو گواہی کے لیے بھیجیں. ایسی نبوت اور ایسی ولایت اور ایسی امامت کے ماننے والے اور مانتے رہیں گے. پھر سمود، وہ کون سا سمود ہیں؟ جنہوں نے جابوا الصخر بالواد، وادی میں چٹانوں سے گھر بنائے، اتنی باعظمت شہر بنائے. ان کا جرم کیا تھا جو ان پر عذاب آ گیا؟ سمود نے کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا. وہ ناقہ صالح کیا تھا؟ وہ خدا کی نشانی تھی، خدا کا معجزہ تھا. جو خدا کے معجزے کو قتل کرے وہ اشقى الاولین ہے، اور جو خدا کے معجزہ یعنی امیر المؤمنین کا قتل کرے وہ اشقى الاخرین ہے. وہ اشقى الاولین ہے اور یہ اشقى الاخرین ہے، اور یہ اشقى الاخرین کی نسلیں ابھی چل رہی ہیں. جو محبین علی ابن ابی طالب کو صرف اس جرم میں قتل کرتی ہیں کہ ان کے دلوں میں علی کی محبت ہے، وہ اشقى
آخرین ہیں۔ قوم صالح کو ناکا معجزے کے طور پر دیا گیا، اور اس امت کو معجزے کے طور پر علی ابن ابی طالب معجزہ ہے۔ رسول کی حقانیت پر معجزہ علی ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کون؟ میں خود گواہ کافی ہوں تیری رسالت پر، اور دوسرا کون ہے؟ ومن عندہ علم الکتاب، رسول کی رسالت پر گواہ اللہ کے ساتھ علی ابن ابی طالب ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، کس کے پاس علم کتاب تھا؟ کسی کا بھی کوئی شخص ادعا کر سکتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ جس کا بھی کہیں گے اس کے پاس علم کتاب ہے، ہم اس کی جہالت کے نمونے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ بھائی اس کے پاس اگر علم کتاب تھا تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں بتا سکا، اس کے پاس تو علم کتاب نہیں ہے۔ اس کے پاس اگر علم کتاب ہے تو وہ یہ مسئلہ نہیں بتا سکا۔ ایک مولانا ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بہت سے دوست ہیں مولانا حضرات میں سے، وہ فضائل بیان کر رہے تھے، اصحاب کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ یہ پھول چمن ایسا ہے جس میں سے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اور فلاں شجاعت میں افضل تھا، فلاں علم میں افضل تھا، فلاں کس میں افضل تھا۔ اور علی کے بارے میں رسول نے کہا ہے اقضاکم علی، کہ قضاوت میں تم میں سب سے بڑھ کر علی ہے۔ وہاں روک کر ہمارے ایک دوست نے کہا باقی فضیلتیں جو آپ نے بیان کی آپ نے اپنے پاس سے بیان کی، رسول نے نہیں کہا تھا۔ آپ بیان کر رہے تھے نا، آپ فضائل بیان کر رہے تھے، کہا فلاں صحابی فلاں میں، فلاں صحابی فلاں میں شجاع تھا، فلاں عادل تھا، فلاں سخی تھا، فلاں کیا تھا، ٹھیک۔ لیکن جب علی پر پہنچے تو کہا نبی نے کہا ہے کہ اقضاکم علی، تم میں قضاوت میں سب سے بڑھ کر علی ہے، اور قضاوت میں جو سب سے بڑھ کر ہوگا وہ علم میں بھی سب سے بڑھ کر ہوگا، وہ شجاعت میں بھی سب سے بڑھ کر ہوگا، وہ حلم میں بھی سب سے بڑھ کر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی بھی، علی وہ معجزہ ہے جو ختم نبوت پر دلیل ہے۔ ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی جس کی مثال عالم وجود میں نہیں ملتی ہے، عالم امکان میں نہیں ملتی ہے۔ وہ بعد مصطفیٰ اس سے بڑھ کر کوئی ہستی خلق ہی نہیں ہوئی ہے، جس کے کمالات کا اعتراف قرآن و سنت ہے، جس کے فضائل رسول خدا شب و روز بیان کرتے تھے۔ وہ اتنے کمالات اور فضائل رکھنے کے بعد جب کہتا ہے انا عبد من عبیدی محمد، یہ ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو امامت کا قائل ہونا بتاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اور نبوت ختم ہونے کے بعد دین بھی ختم ہو گیا، دین باقی ہے، دین باقی ہے۔ نبوت ختم ہوئی ہے، اس نبوت کے ختم کے بعد اسی نبی کے دین پر قیامت تک انسانوں نے باقی رہنا ہے۔ تو ان باقی دین پر باقی رہنے والے انسانوں کو ہادی چاہیے، رہبر چاہیے، امام چاہیے۔ اگر امام نہ ہو، ہادی نہ ہو، رہبر نہ ہو تو وہ اس دین پر عمل نہیں کر سکتے، نہیں تو پھر یہی حشر ہو جائے گا جو آج کل ہوا ہے۔ امت کا حال جو ہوا ہے وہی ہے۔ اگر آپ نے نہ بچایا ہوتا امت کو، اگر امت کی لاج آپ نے، آپ سے مراد اہل بیت نے اور اہل بیت کے ماننے والوں نے، اس امت کی لاج انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔